اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرْسِ لَمْ يُفْسِدْهُ حَتَّى يَفْحُشَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَمْنَعُ وَإِنْ فَحُشَ۔ یہاں سے مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور معقول لحم جانور کے پیشاب میں علماء کا اختلاف ہے، علماء احناف کا اختلاف۔ شیخین نے یہ کہا ہے کہ گھوڑے اور معقول لحم کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، کیا کہا؟ نجاست ہے اور نجاست خفیفہ۔ اور پڑھا آپ نے نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کثیر فاحش میں لگ جائے، یعنی چوتھائی کپڑے کی مقدار لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور اس میں نماز جائز نہیں ہوتی، ناپاک۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گھوڑے اور معقول لحم کا پیشاب مطلقاً پاک، مانع نماز نہیں، چاہے قلیل لگا ہو یا کثیر، پڑھ لیا ما قبل میں بھی۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ معقول لحم کا پیشاب پاک ہے اور پاک چیز کتنی بھی مقدار میں لگ جائے مانع نماز نہیں ہوتی، مانع نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے معقول اللحم کا پیشاب نماز کے لیے مانع نہیں ہوگا اگرچہ کثیر ہو، اگرچہ کثیر۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب نجس ہے اور نجاست خفیفہ ہے، خفیفہ۔ اور یہ بات بیٹا گزری ہے پیچھے کہ نجاست خفیفہ اگر کثیر فاحش یعنی چوتھائی کپڑے کی مقدار میں لگے تو اس سے دھونا واجب اور وہ مانعی نماز، مانعی نماز۔ اور اگر اس سے کم لگی ہے تو وہ معاف ہے، معاف ہے۔ لیکن امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس میں تو دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہیں، دونوں متفق ہیں شیخین کہ یہ نجاست خفیفہ ہے۔ لیکن وجہ تخفیف کیا ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام قاضی ابو یوسف کے نزدیک معقول اللحم کا پیشاب اس لیے نجاست خفیفہ ہے کہ اس کی نجاست اور طہارت میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف۔ علماء کے اختلاف کی بنیاد پر ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ امام الائمہ امام اعظم کے نزدیک نص کا آپس میں متعارض ہونا یہ اس کی وجہ تخفیف ہے، نصوص کا متعارض ہونا وجہ تخفیف ہے کہ عرنیین کا جو معاملہ تھا وہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا کہ یہ پاک ہیں، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ حدیث اس کی نجاست پر دلالت کرتی ہے۔ تو نصوص کے تعارض کی بنیاد پر امام اعظم کے نزدیک تخفیف پیدا ہو گئی ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا ہے کہ صاحبین کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال ہے اور امام اعظم کے نزدیک وہ حرام ہے، لیکن یہ جو حرمت ہے کرامت اور اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے ہے، نجاست ہونے کی وجہ سے یہ حرمت نہیں ہے۔ تو اس کی جو یہ حرمت ہے گھوڑے کے گوشت کی، یہ کرامت کی بنیاد پر ہے، جیسے کہ انسان کے گوشت کی حرمت کرامت کی بنیاد پر ہے۔ دیکھ وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ، اور اگر اس کو گھوڑے کا پیشاب لگ جائے، لم يفسده، تو اس کو فاسد نہیں کرے گا، خراب نہیں کرے گا، حتی یفحش، یہاں تک کہ کثیر فاحش ہو۔ عند ابی حنیفہ،
وہ ابی یوسف، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک، وہ عندہ محمد لا تمنع، اور امام محمد کے نزدیک نماز کے لیے مانع نہیں ہے، وہ ان فحش اگرچہ کثیر ہو، لأن بولا ما یؤکل لحمہ طاہر عندہ، اس لیے کہ معقول الحم کا پیشاب ان کے نزدیک پاک ہے۔ مخفف النجاست عند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی نجاست خفیفہ ہے، ولحمہ معقول عندہما، اور اس کا گوشت معقول ہے صاحبین کے نزدیک، واما عند ابی حنیفہ، اور امام اعظم کے نزدیک فالتخفیف لتعارض الاثار، تو تخفیف آثار کے متعارض ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ وأبی یوسف وقال محمد لا يجوز۔ دوسرا مسئلہ سنیں، اس عبارت سے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ غیر معقول اللحم پرندے کی بیٹ اگر 1 درہم سے زائد کپڑے یا بدن میں لگ جائے، 1 درہم سے زائد کپڑے کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے، تو شیخین کے نزدیک اس کے ساتھ نماز جائز ہوگی۔ شیخین کے نزدیک اس نجاست کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی بیٹ کے ساتھ تو نماز جائز ہوگی، اور امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ نماز جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے۔ اب رہی اس بار یہ بات کہ شیخین اور امام محمد کے درمیان اختلاف اس بیٹ کی نجاست کے بارے میں ہے یا اس کی مقدار کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول امام کرخی کا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اختلاف نجاست اور طہارت میں ہے، یعنی غیر معقول اللحم جو پرندے ہیں ان کی بیٹ شیخین کے نزدیک پاک ہے، اس بنیاد پر اس میں نماز صحیح ہے، اور امام محمد کے نزدیک ناپاک ہے، اس وجہ سے یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ امام کرخی نے یہ کہا کہ اختلاف نجاست اور طہارت میں ہے، شیخین اس کو ناپاک مانتے ہیں امام محمد، اور شیخین اس کو پاک مانتے ہیں۔ لیکن دوسرا قول فقی ابو جعفر کا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اختلاف اس کی مقدار میں ہے، یعنی اس بارے میں اختلاف ہے کہ یعنی نجس ہونے پر تو متفق ہیں لیکن مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ نجاست غلیظہ ہے۔ مقدار کے بارے میں اگر اختلاف ہو فقی ابو جعفر کے قول کے مطابق، تو امام اعظم کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ اور صاحبین کے نزدیک نجاست غلیظہ۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہدایہ کی جو عبارت ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام ابو یوسف دونوں روایتوں کے اعتبار سے امام اعظم کے ساتھ ہوں، چاہے اس میں اختلاف طہارت اور نجاست میں ہو چاہے مقدار میں ہو۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے عبارت سے کہ دونوں صورتوں میں امام اعظم کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کرخی کی جو روایت ہے اس کے مطابق امام ابو یوسف امام اعظم کے ساتھ ہے، اور فقی ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق امام محمد کے ساتھ ہے۔ صاحب ہدایہ آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ تخفیف نجاست میں جو تخفیف ہوتی ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ضرورت کی بنیاد پر نجاست میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پرندوں چونکہ انسان کے ساتھ نہیں رہتے اور ان کا اختلاط انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، تو عدم اختلاط کی بنیاد پر پرندوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو ان کی بیٹ میں تخفیف بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ چڑیاں چونکہ ہوا میں اڑتے اڑتے بیٹ کرتی ہیں، معقول اللحم پرندے اڑتے اڑتے بیٹ کر دیتے ہیں اور ان سے بچنا متعذر ہے، اس لیے ضرورت یہاں پر متحقق ہے۔ جب ضرورت متحقق ہے اب تخفیف میں مؤثر ہے۔ اور ایک صورت یہ بیان فرمائی اسی مسئلے کی کہ اگر پرندے کی یہ بیٹ برتن میں گر جائے، برتن میں، اب وہ برتن ناپاک ہوگا یا پاک رہے گا، اس کے بارے میں یہ 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بیٹ اس برتن کو ناپاک کر دے گی، وہ بیٹ اس برتن کو ناپاک کر دے گی، اسی قول کو امام ابو بکر اعمش نے اختیار کیا ہے،
اور دوسرا قول یہ ہے کہ برتن ناپاک نہیں ہوگا. اس کو امام کرخی نے اختیار فرمایا ہے. امام ابو بکر آمشی فرماتے ہیں کہ برتنوں کو ان سے بچانا ممکن ہے. یہ بچانا ممکن ہے، اس لیے برتنوں کے حق میں ضرورت متحقق نہیں ہے. اور امام کرخی کہتے ہیں کہ برتنوں کو ان پرندوں سے بچانا متعذر ہے، اس وجہ سے برتنوں کے حق میں بھی ضرورت متحقق ہے. جب ضرورت متحقق ہے تو اب اس کا اعتبار ہوگا اور اس سے برتن ناپاک نہیں ہوگا. وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اگر اس کو کپڑے کو لگ جائے ان کی بیٹ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا پرندوں سے، کتنی اکثر من قدر الدرہم، 1 درہم سے زیادہ. اجزات الصلاۃ فی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، اس میں نماز جائز ہے امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک. امام محمد نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں. فقد قیل ان الاختلاف فی النجاسہ، تو کہا گیا کہ اختلاف یہ نجاست کے بارے میں. وقد قیل فی المقدار، اور ایک قول یہ کہ مقدار میں اختلاف ہے، یہی صحیح ہے کہ مقدار میں اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں امام محمد ان التخفیف للضرورت، کہ تخفیف ضرورت کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے. وہ ضرورت لعدم مخالطت، اور ضرورت ولا ضرورت لعدم المخالطت، اور عدم مخالطت کی بنیاد پر ضرورت متحقق نہیں ہے. فلا یخفف، اس میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. ولہما، اور شیخین کی دلیل یہ ہے انہا تزریق من الہوا، کہ وہ بیٹ کرتے ہیں ہوا سے. والتحامی عنہ متعذر، اور اس سے بچنا دشوار ہے. فتحققت الضرورہ، تو ضرورت متحقق. ولو وقع فی الاناء، اور اگر برتن میں گر جائے قیل یفسدو، ایک قول یہ کہ اس کو فاسد کر دے گی. وقیل لا یفسدو، اور ایک قول یہ کہ اس کو فاسد نہیں کرے گی. لتعذر سوء الاوانی عنہ، برتنوں کو اس سے بچانے کے متعذر ہونے کی وجہ سے. وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، فرماتے ہیں اور اگر کپڑے کو مچھلی کا خون لگ جائے، مچھلی کا خون یا گدھے یا خچر کا لعاب لگ جائے اور 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، اس کپڑے میں نماز جائز ہے. اب مچھلی کے خون میں نماز جائز ہے تو اس لیے کہ یہ خون ہی نہیں ہے صحیح مذہب کے مطابق. جب خون نہیں تو نجس نہیں. اور امام ابو یوسف نے اس میں کثیر فاحش کا اعتبار کیا مچھلی کے خون میں، لہذا انہوں نے اس کو ناپاک مانا ہے. اور گدھے اور خچر کا پیشاب تو وہ مشکوک ہے، اور مشکوک سے نجس طاہر چیز ناپاک نہیں ہوتی. وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ، اور اگر کپڑے کو لگ جائے مچھلی کا خون یا بغل یعنی خچر اور گدھے کا لعاب اکثر من قدر درہم، قدر درہم سے زیادہ لگ جائے، اجزات الصلاۃ فی، تو نماز اس میں جائز ہے. اما دم السمک، رہا مچھلی کا خون، فلأنہ لیس بدم علی التحقیق، تو اس لیے کہ تحقیق کے مطابق وہ خون نہیں ہے. فلا یکون نجسا، تو وہ نجس نہیں. وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف سے روایت ہے انہ اعتبر فیہ الکثیر الفاحش، کہ انہوں نے اس میں کثیر فاحش کا اعتبار کیا ہے. فاعتبرہ نجسا، تو اس کو نجس معتبر مانا ہے. واما لعاب البغل والحمار، رہا خچر اور گدھے کا پیشاب، فلأنہ مشکوک فیہ، اس لیے کہ اس میں شک ہے. فلا يتنجس به الطاہر، اس سے طاہر چیز ناپاک نہیں ہوگی مشکوک سے. فإن انتضح علیہ البول، تو اگر انسان پر پیشاب کے کچھ چھینٹے آ جائیں، مثل رؤوس الابر، سوئی کے ناکے کے برابر، فذلک لیس بشیء، تو وہ کچھ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنہ لا یستطاع الامتناع عنہ، اس لیے کہ اس سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے، اس سے بچنے کی قدرت نہیں ہے. یہاں سے آگے اب مصنف نجاست کی جو 2 قسمیں ہیں، نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ، اس کی تفصیل کو ذکر فرمائیں گے.